بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نبی خدا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کا شمار بھی تبائے انبیاء میں ہوتا ہے۔ اکثر انبیاء انہی کی نسل سے مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کے پدر بزرگوار حضرت اسحاق نے بھی ان کے حق میں اسی مقصد کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت یعقوب اپنے بھائی ایس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے اور پیدائش کے وقت ان کا ہاتھ عقب ایس یعنی ایس کی پشت پر تھا، اسی لیے ان کو یعقوب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور چونکہ حضرت اسحاق نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ خدا ان کی نسل میں سلسلہ نبوت قائم کرے، اس لیے ایس کو باپ کی طرف سے ملال اور ان کی طرف سے رنج و غم اور بغض و حسد تھا۔ اگرچہ بعض روایت کی بنا پر انہوں نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ خدا ان کی نسل میں دولت و ثروت، بادشاہی اور سلطنت قائم کر دے، لیکن پھر بھی وہ حضرت یعقوب کو نگاہ بدہی سے دیکھتے رہے، جس کے نتیجے میں یعقوب اپنی ماں کے مشورے سے اسی رات کو، جس رات میں حضرت اسحاق نے انتقال فرمایا تھا، اپنے وطن کنعان سے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ باروایت تبری ان کی ماں نے کہا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے فلسطین چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی لبان سکونت پذیر ہے اور وہاں اس کی حیثیت بھی بہت نمایاں ہے، تم وہاں ہر طرف سے محفوظ اور محصون بھی رہو گے اور نہایت آرام سے بھی دن گزارو گے۔ چنانچہ وہ کنعان سے ہجرت کر کے فلسطین کو چلے گئے، اور چونکہ رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا اور راتوں رات چلتے رہے تھے، اس لیے ان کا لقب اسرائیل قرار پایا، کیونکہ یہ لفظ اسرا اور لیل سے بنا ہے۔ یہی کچھ تبری کے علاوہ روضۃ الصفا میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اسرائیل عربی ہے، لیکن ناسخ و تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے۔ مورخ کاشانی لکھتے ہیں کہ اسر عبرانی میں سردار کو اور ایل خدا کو کہتے ہیں، جس کے معنی خدا کا بنایا ہوا سردار کے ہوئے۔ الشرح میں ہے کہ اسرا اب اور ایل خدا کو کہتے ہیں، لہذا اس کے معنی عبداللہ کے ہوئے۔ مورخ ہروی کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب جب کنعان سے روانہ ہو کر فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں بہت تھک جانے کی وجہ سے ایک الگ جگہ پر خدا پر تکیہ کیے ہوئے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی عالم خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کا کھمبا نصب ہے اور بے شمار فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران میں ایک آواز آئی کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی قابل پرستش ہوں، میں نے تمہیں درجہ نبوت پر فائز کیا ہے، میں نے ہی زمین کی ملکیت تمہارے لیے اور تمہارے بعد تمہاری ذریت کے لیے قرار دی ہے، میں نے تمہیں صاحب کرامت و معجزہ قرار دیا ہے، میں تمہارا محافظ ہوں، ان قریب تمہیں نہایت فراخی کی حالت میں وطن واپس لاؤں گا، تم بیت المقدس کی تعمیر کی طرف متوجہ رہنا۔ حضرت یعقوب جب خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ پدر بزرگوار حضرت اسحاق کی دعا کام کر رہی ہے اور میرا مستقبل انشاءاللہ نہایت شاندار ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے سفر کا عزم مصمم کر لیا اور وہاں سے روانہ ہو کر فلسطین جا پہنچے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ حضرت یعقوب جب کنعان سے روانہ ہو کر بارادہ فلسطین بامقام حران پہنچے، جہاں ان کا ماموں لبان بن تنوائل رہتا تھا، تو وہاں کے ایک کنویں پر بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کا اجتماع دیکھا۔ یہ اس کے قریب چلے گئے اور پوچھا کیا بات ہے۔ کہا گیا اس کنویں کے منہ پر یہ پتھر رکھا ہوا ہے اور ہم سے اٹھ نہیں رہا، اور ہمیں خود بھی سیراب ہونا ہے اور ان جانوروں کو بھی سیراب کرنا ہے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ لبان بن بتوائل اس قریہ میں رہتے ہیں یا کہیں اور ان کی سکونت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ یہیں رہتے ہیں اور ابھی ابھی ان کی لڑکی راہیل اپنے باپ کے گلے گوسفند کو لیے ہوئے آتی ہوگی۔ ابھی یہ بات تمام نہ ہوئی تھی کہ راہیل آ پہنچی۔ حضرت یعقوب نے جنہیں راہیل یعنی اپنی سگی ماموزاد بہن کو دیکھا، بڑھ کر سر چاہ سے پتھر ہٹا کر کہا تم سب جانوروں کو سیراب کرو۔ جب وہ پانی پلا چکے تو حضرت یعقوب نے راہیل سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ تمہاری بہن رفقہ بنت بتوائل کا لڑکا یعقوب آیا ہوا ہے۔ راہیل نے نہایت خوشی کے عالم میں جا کر اپنے والد سے صورتحال بیان کی۔ لبان نہایت مسرت کے حالت میں دوڑے ہوئے حضرت یعقوب کے خیر مقدم کے لیے آئے اور انہیں اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گئے۔ قصص جویری میں ہے کہ یعقوب ایک خواب دیکھ کر چلے تھے اور لبان نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ لبان کا خواب یہ تھا کہ کنویں پر سے بڑے پتھر کو ایک شخص ہٹائے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔
اپنی لڑکی راہیل کی شادی اسی سے کرنا۔ کتاب مذکور میں یہ واقعہ شام کے بجائے شہر تہران کا لکھا ہے۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تھے وہ زمانہ قحط سالی کا تھا۔ ان کے ماموں لبان کے پاس ایک کنواں تھا، اسی کنویں سے ان کے مویشی سیراب ہوا کرتے تھے۔ قحط کا زور بڑھتے ہی کنویں کا پانی خشک ہونے لگا اور یہاں تک اس پر اثر پڑا کہ کمی آب محسوس ہونے لگی اور یہ شبہ پیدا ہونے لگا کہ پانی خشک ہو جائے گا۔ اس واقعے سے لبان سخت متاثر اور پریشان تھے۔ ایک دن حضرت یعقوب سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ میرے مویشی ہلاک ہو جائیں گے بلکہ اپنی بھی خیر نہ ہوگی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، خدا بڑا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقام سے اٹھے اور کنویں کی جگت پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے کنویں سے ایک ڈول پانی بھرا اور اس میں منہ لگا کر تھوڑا سا پیا اور باقی پانی کنویں میں ڈال دیا۔ بقدرت خداوندی از بیشتر شد خدا کی قدرت سے کنویں کا پانی بے انتہا بڑھ گیا۔ یہ حال دیکھ کر لبان بن بتوائل حضرت یعقوب پر گرویدہ ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب کے ماموں جو زمین کنعان سے ترک وطن کر کے فلسطین شام پہلے گئے تھے اور جن کا نام لبان بن بتوائل تھا، ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام راہیل تھا۔ ایک دن جناب یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ میرے والد حضرت اسحاق نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں، بنا بری میں اسی مقصد کے لیے درخواست گزار ہوں۔ لبان بن بتوائل نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کم از کم 7 سال تمہیں بطور مہر گھر کی خدمت کرنا ہوگی۔ انہوں نے منظور کر لیا اور 7 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ اس خدمت کے عوض لبان بن بتوائل نے اپنی لڑکی راہیل کی شادی حضرت یعقوب کے ساتھ کر دی۔ پھر جب باروایت علامہ نعمت اللہ جزائری ان کا انتقال ہو گیا تو لبان بن بتوائل نے دوبارہ 7 سالہ خدمت کے عوض میں دوسری لڑکی لیا سے بھی شادی کر لی اور دونوں کو ایک ایک کنیز خدمت کے لیے دی۔ راہیل کی خادمہ کا نام بلہا اور لیا کی خادمہ کا نام زلفا تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنی بیویوں کی مرضی سے ان کی کنیزوں سے بھی عقد فرما لیے۔ خداوند عالم نے ان چاروں عورتوں سے حضرت یعقوب کو 12 فرزند عطا فرمائے، جس کی تفصیل روایت عرائض سلبی یہ ہے۔ راہیل سے حضرت یوسف، بنیامین، لیا سے روبیل، یہودا، شمون، لاوا، بلہا سے جاد، یسجر، آشر، زلفا سے زان، نفتال، روبالو۔ نواسخ التواریخ اور قصص جویری میں ہے کہ حضرت یعقوب کے یہاں 12 بیٹوں کے بعد ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تھا۔ مورخین کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ جناب راہیل کا انتقال بنیامین کی ولادت کے موقع پر ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 2 سال تھی۔ راہیل کی وفات کے بعد یوسف کی پرورش کی ذمہ داری ان کی خالہ پر عائد ہو گئی، چنانچہ وہ خدمت کرتی رہیں اور اس درجہ خدمت کی کہ حضرت یوسف انہیں اپنی ماں جانتے، مانتے اور کہتے رہے۔ حضرت یعقوب کے مذکورہ 12 بیٹوں کو قرآن مجید نے لفظ اسباط سے یاد کیا ہے۔ اسباط سبط کی جمع ہے اور سبط اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں بے شمار ہو۔ چونکہ ان کی اولادیں اور نسلیں بے انتہا بڑی تھیں، اسی لیے ان کو اسباط کہا گیا ہے۔ یہ لفظ بالکل اسی طرح استعمال کیا گیا ہے جس طرح عرب میں لفظ قبائل اور عجم میں لفظ شعائب استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے دوسرے بھائی ایس کی شادی باروایت امام سلبی حضرت اسماعیل کی لڑکی نسیمہ سے ہوئی جس سے روم پیدا ہوئے، اور باروایت روضۃ الصفا ان کے باطن سے 5 فرزند متولد ہوئے جن میں سب سے بڑا لڑکا روم تھا جس کے نام پر ملک روم آباد ہوا۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ ایس کے ایک دوسرے فرزند مسمع الیفاس تھا، اس نے مسمع تمنا سے شادی کی، اس کے باطن سے امالیق پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فلسطین میں دوران قیام میں کثیر الاولاد ہو گئے اور بے شمار گوسفندوں اور دیگر مویشیوں کے مالک بن گئے تو انہیں وطن کی یاد نے ستانا شروع کر دیا، اور ایک دن لبان بن بتوائل سے کہا کہ مدت معین تک آپ کی خدمت میں رہ کر اب اپنے وطن کنعان جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں زیارت وطن سے مشرف ہوں۔ انہوں نے پہلے تو بڑے ہیلے بہانے کیے لیکن آخر میں اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت یعقوب نے انتظامات شروع کیے اور ان کی تکمیل کے بعد وہ فلسطین سے با ارادہ کنعان روانہ ہوئے۔ وہ طے مراحل اور قطع منزل کرتے ہوئے جب کنعان کے قریب پہنچے تو انہیں عالم شکار میں ایس بن اسحاق نظر آئے۔
बारिवायत तबरी और रोज़त सफ़ा। हजरत याकूब झाड़ियों में छुप गए और अपने फर्जंदों से कहा कि अगर ये शख्स पूछे कि ये साजो सामान किसका है तो तुम कह देना कि ऐस बिन इसहाक का एक गुलाम था जिसका नाम याकूब था, ये सब कुछ इसी का है। चुनाचे जब ये कुछ और आगे बढ़े तो ऐस ने पूछा कि ये मालो असबाब किसका है। कहा गया कि ऐस बिन इसहाक का एक गुलाम है जिसका नाम याकूब है, ये सब इसी का है। ये सुनकर ऐस की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, ये तुम क्या कहते हो, वो ऐस का गुलाम नहीं था बल्कि इसका हकीकी भाई था। सुनो, मैं इसके फराक में बेचैन हूँ। ये सुनकर हजरत याकूब बरामद हुए और भाई भाई के गले से मिलकर इस दर्जा रोए के बेहोश हो गए। फिर रात इसी वादी में गुजारी और सुबह को पूरे एहतराम और इज्जत के साथ दाखिले वतन हुए। कन्नान में अभी आपने एक ही साल गुजारा था कि खुदावंद आलम ने मबू से बार रिसालत कर दिया। आपकी बरसत के बाद ऐस बिन इसहाक रूम की तरफ चले गए और वहीं ताहयात मुकीम रहे। बिलाखिर 147 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके मरने के बाद इनके फर्जंद रूम ने इन्हें बामुकाम जबरून कब्र हजरत इब्राहिम के करीब दफन कर दिया। अक्सर रिवायत में है कि उनकी वफात का दिन, वक्त और तारीख वही थी जो हजरत याकूब की थी। एक रिवायत में है कि दोनों एक ही कब्र में दफन भी हुए हैं। तबरी में है कि ऐस की औलाद में से हजरत अय्यूब के अलावा कोई नबी मबूस नहीं हुआ। रोज़त सफ़ा में है कि रूम की तमाम बादशाह ऐस बिन इसहाक की नस्ल से थे। अलगरज हजरत याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन इन तमाम बेटों में हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल इस कदर शोहरे अफाक था कि जो शख्स इन्हें एक मर्तबा देख लेता था तो इसकी आंखों में इनकी तस्वीर उतर जाती थी। हजरत यूसुफ का बचपन निहायत शानदार और खुशगवार था। आप हर एक की आंखों में नूर की तरह समाये हुए थे। हर एक, अपना हो या पराया, आपको दिलो जान से चाहता था। जिसकी निगाह आप पर पड़ जाती थी वो चाहे कोई ही क्यों ना हो, बस हद जान आप पर कुर्बान होने को तैयार हो जाता था। माँ जब तक जिंदा रही आपकी निगहदाश्त और परवरिश में मसरूफ रही। जब आपकी उम्र 2 साल की हुई तो आपके मादर गिरामी जनाब राहील का विलादत बनियामीन के मौके पर बामकाम कन्नान इंतकाल हो गया। वफात के बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी खाला, जिन्हें हजरत यूसुफ माँ कहा करते थे, ये वही माँ है जो बाद में रोज़त सफ़ा है के मुताबिक ख्वाब के सिलसिले में माँ की हैसियत से दरेज हुई थी, उन्होंने संभाल ली। तबरी में है कि हजरत यूसुफ को उनकी फूफी कमाल मोहब्बत की वजह से एक मरतबा अपने हमरा ले गई थी और वो चाहती थी कि यूसुफ हमेशा इन्हीं के पास रहे। हजरत याकूब हजरत यूसुफ को अपनी नजरों से उझल नहीं करना चाहते थे और न वो इनकी जुदाई बर्दाश्त फरमा सकते थे। उन्होंने अपनी बहन से बार बार कहा कि यूसुफ को मेरे पास पहुंचा दो, मगर वो मुख्तलिफ बहानों से इन्हें अपने पास रोकती रही, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद हजरत याकूब जनाब यूसुफ को अपने हमरा ले आए और इन्हें अपने दिलो जान की जगह रखते रहे। इनकी परवरिश में शब-ओ-रोज लगे रहते थे, क्योंकि वो इनमें हुस्न जमाल की फरावानी और नूर नबूवत की ताबानी देखते थे। हजरत यूसुफ की उम्र अभी 11-12 साल की हुई थी कि इसी दौरान में हजरत याकूब ने एक साइल की तरफ से बेतवज्जी बढ़ती। हुआ कुछ यूं कि हजरत याकूब, जिन्हें मेहमान नवाजी से इश्क था, वो मेहमान के चेहरे को देखकर खुशी महसूस करते थे, इसकी आमद को अपनी सादत समझते थे। इनका ये तरीका और वतीरा था कि रोजाना एक दुम्बा ज़िबा कराते थे और फुकरा और मसाकीन को तकसीम किया करते थे। एक शब जुम्मा को एक साइल आया जो रोजेदार भी था, मुसाफिर भी था। अफ्तार का वक्त था। इसने आवाज दी कि मैं मुसाफिर हूँ, रोजेदार भी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। इसकी आवाज हजरत याकूब के घर में पहुंची और सबने सुनी, लेकिन शायद आवाज में तेजी और ताजगी की वजह से इन्हें इसके मुस्तहिक होने का यकीन न आया और उन्होंने कोई तवज्जो न दी। वो साइल इसी तरह भूखा रात भर इबादत खुदा करता रहा। जब सुबह हुई तो खुदा ने वही की, ऐ याकूब, मेरा एक बंदा रात भर भूखा पड़ा रहा और तुम और तुम्हारे बच्चे शिकमसेर होकर आराम से सोते रहे। खाना मौजूद था और तुमने इन्हें दिया नहीं। सुनो, मैं अपने उस नबी को दोस्त रखता हूँ जो मिस्कीनों को दोस्त रखता है, और अब तुम तैयार हो जाओ मेरे इम्तिहान के लिए। शरह में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन मदीने में नमाज सुबह से फारिग होकर निकले और अपने घर पहुंचे तो अपनी कनीज सकीना से फरमाया कि देखो, आज जुम्मे का दिन है, आज के दिन इस बात का खास ख्याल रखना कि जो साहिल दरवाजे की तरफ से गुजरे इसे सैर करना। रावी कहता है कि मैंने कहा कि मौला, ये तो जरूरी नहीं कि जो भी सवाल करे वो मुस्तहिक भी हो,
یعنی ہر سائل مستحق تو نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی سائل مستحق نظر انداز نہ ہو جائے، جس کے رد عمل میں اور میرے بچے اسی طرح مبتلا ہو جائیں جس طرح حضرت یعقوب نبی مبتلا ہوئے تھے۔ سنو، وہ روزانہ ایک دمبا ذبح کر کے تصدق کیا کرتے تھے اور اسی میں سے خود بھی کھاتے تھے اور ان کے بچے بھی۔ ایک جمعے کے دن شام کے قریب ان کے مکان کی طرف سے ایک مومن مسافر گزرا جو روزے دار بھی تھا، مستحق بھی تھا، عابد بھی تھا، خدا کی نگاہ میں اس کی منزلت بھی تھی۔ اس نے روزہ کھولنے کے وقت آواز دی، بھوکے غریب مسافر کو اپنے بچے ہوئے کھانے سے سیر کرو۔ یہی آواز اس نے کئی بار لگائی اور وہ لوگ سنتے رہے، لیکن اس خیال میں رہے کہ شاید مستحق نہ ہو، اسی لیے توجہ نہ دی۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو چلا گیا اور رات بھر بھوکا رہا اور صبح کو بلا کچھ کھائے ہوئے روزہ رکھ لیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنے بھوک کی شکایت کی۔ پھر خداوند عالم نے اس رات کی صبح کو یعقوب کی طرف وحی کی اور ان سے کہا کہ اے یعقوب، تم نے آج رات میرے ایک بندہ خاص کو ذلیل کیا ہے، اور یہ ایسی ذلت ہے جس نے تمہیں اور تمہارے فرزند کو اس کا مستحق بنا دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی تعذیب کروں۔ یعقوب سنو، میں اپنے اسی نبی کو چاہتا ہوں جو میرے غریب اور مسکین بندوں کو چاہتا ہے، انہیں سیر کرتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اے یعقوب، میری عقوبت اور ابتلا دشمنوں سے زیادہ دوستوں پر جلد مؤثر ہوتی ہے، اور یہ ابتلا بنظر کرم ہوا کرتی ہے۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم پر اور تمہارے بیٹے یوسف پر مصیبت نازل کروں گا، اب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وحی کا آنا تھا کہ حضرت یعقوب تھرا گئے، معذرت کی، غرض یہ کہ سب طریقے سے عذر خواہی کی، مگر قدرت کے تیور نہ بدلے۔ حضرت یعقوب اسی تردد اور فکر میں تھے کہ حضرت یوسف دوڑے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، اے بابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید۔ یہ واقعہ ہے ماہ رجب کی اسی شب جمعہ کی صبح کا، جس شب کو حضرت یعقوب آسودہ سائل بھوکا سویا تھا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو گلے لگایا، منہ چوما اور پیار کیا اور کہا کہ اے بیٹا دیکھو، خبردار، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ دہرانا، ورنہ وہ لوگ تمہارے لیے مکاری کی تدبیر کرنے لگیں گے۔ اسی میں شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر سکھائے گا، اور جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے، اسی طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا واقف کار حکیم ہے۔ سورہ یوسف۔ حافظ فرمان علی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ایک عظیم نور ظاہر ہوا ہے جس سے سارا جہان روشن ہو گیا ہے۔ دریا موجیں مارتا ہے، مچھلیاں طرح طرح کی زبان میں تسبیح کرتی ہیں۔ میں ایک اونچے پہاڑ پر کھڑا ہوں، میرے گرد ہرے بھرے درخت ہیں، نہریں جاری ہیں اور مجھے ایک نورانی پوشاک پہنائی گئی ہے جس سے سب چیزیں روشن ہو گئی ہیں۔ زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہیں۔ پھر سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اتر کر میرے سامنے سجدہ کیا ہے۔ نور عظیم کی تعبیر سلطنت ہے، نورانی پوشاک سے نبوت یا مصر کی عزت، حکومت، سورج سے حضرت یعقوب، چاند سے حضرت یوسف کی خالہ جنہوں نے پالا تھا اور انہی کو ماں کہا تھا، 11 ستاروں سے 11 بھائی مراد ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف نے 12 برس کے سن میں دیکھا تھا، اور اگرچہ حضرت یوسف نے حضرت یعقوب سے بیان کیا تھا، لیکن کسی ذریعے سے ان کے بھائیوں کو اطلاع مل گئی اور اس کی شہرت ہو گئی۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے روشن مستقبل کی خبر سے تو خوش تھے، لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا اور بار بار یہ بات کھٹکتی تھی کہ خدا نے امتحان لینے کا فرمایا ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ گویا حضرت یعقوب اسی بشارت کے آئینے میں امتحان کے نقش و نگار دیکھ رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے جب یوسف سے سارا خواب سن لیا تو ان کے دل پر غم کا بادل چھا گیا، کیونکہ خداوند عالم فرما چکا تھا کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور در حقیقت یہ خواب امتحان کی ابتدا تھی، کیونکہ اس خواب کو سننے کے بعد ان کے بھائیوں کے دل میں یوسف کی طرف سے شدید ترین حسد پیدا ہو گیا، جو آخر میں ارادہ قتل پر منتہی ہوا۔ برادران یوسف کے دل میں بغض و حسد پیدا ہونے کی وجہ سے
حضرت یعقوب کے دل میں یوسف کی اتنی محبت بڑھ گئی جس کی کوئی انتہا نہ تھی، جس کے نتیجے میں محبت کا مظاہرہ بھی تیز ہو گیا اور برادران یوسف کے دل میں دشمنی بھی بڑھ گئی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کے موجودہ طرز عمل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جب بھائیوں کو حضرت یوسف کے خواب کی تفصیلی اطلاع ملی تو وہ جل بھن گئے اور ان کے دل میں حسد کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بھائی رویل کے پاس جمع ہوئے اور اس سے کہنے لگے، تم ہم میں زیادہ سمجھدار ہو، یہ بتاؤ کہ ہم یوسف سے کیا سن رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف نے والد بزرگوار کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ دراصل کچھ نہیں۔ رویل نے در جواب کہا کہ نہیں، یوسف کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا، میں اس کے چہرے کو جھوٹوں کا چہرہ نہیں سمجھتا، اس نے جو کچھ کہا ہے یقیناً ایسا ہی دیکھا ہوگا، اور کیا عجب کہ خداوند عالم اس پر مہربان ہو جائے اور اس کے اقبال کا ستارہ پوری بلندی حاصل کر لے۔ رویل کے اس جواب سے دیگر برادران یوسف سخت متحیر متفکر ہوئے اور حالت یہ ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے نیند کافور ہو گئی اور شب و روز بے چینی میں گزارنے لگے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف نے پھر ایک خواب دیکھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے ہیں اور وہ پانی بھائیوں کے سروں پر گر رہا ہے۔ انہوں نے اس خواب دوم کو اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا جس میں سخت قحط ہوگا اور تم اپنے بھائیوں کو قحط کی مصیبت سے نجات دلاؤ گے۔ حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر تو بتا دی مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کر دی کہ اس خواب کو بھی اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ ان کا بغض و حسد اور بڑھ جائے گا۔ حضرت یوسف والد کے ارشاد کے مطابق خاموش رہے، لیکن کسی نہ کسی صورت سے ان لوگوں کو خواب دوئم کی اطلاع مل گئی۔ اس اطلاع نے انہیں اور سوختہ کر دیا اور وہ سخت دشمنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کا آپس میں یہ کہنا تھا کہ یہ خواب دیکھتا جاتا ہے اور والد اس پر گرویدہ ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ صرف یوسف کی طرف ہے، جیسے ہم ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ یوسف نے اسی دوران میں یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سب بھائیوں کے ساتھ لکڑی چننے کے لیے گئے ہیں، سب نے اپنی اپنی لکڑیاں ایک جگہ جمع کی ہیں اور ان کی لکڑیاں علیحدہ ہیں۔ ناگہاں ان سب کی لکڑیاں یوسف کی لکڑیوں کو سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ اپنا خواب اپنی بہن دینا سے بیان کیا۔ بھائیوں نے جب سنا تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک روایت میں یہ خواب بھی مذکور ہے کہ یوسف نے ایک سوکھی لکڑی زمین پر نصب کی اور ان کے بھائیوں نے بھی لکڑیاں لگائیں۔ یوسف کی لکڑی ہری بھری ہو گئی اور اس میں پھل آ گئے اور ایسا نور ساطع ہوا کہ ساری دنیا روشن ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ اس میں آئے ہوئے پھل سے سب بھائی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یوسف کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد بزرگوار اور برادران ارد گرد بیٹھے ہیں۔ جناب یوسف نے اس خواب کو سب کے سامنے بیان کر دیا۔ خواب کا بیان کرنا تھا کہ حضرت یعقوب گھبرا گئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ برادران یوسف کا حسد اور بڑھ جائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بار روایت علامہ جویری مقاتل نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف ایک شب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ سو رہے تھے کہ عالم خواب میں لرزنے لگے۔ بھائیوں نے چاروں طرف سے انہیں اپنے کنارے میں لے لیا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے۔ بھائیوں نے پوچھا کہ سوتے میں تم کو کیا ہو گیا تھا؟ یوسف نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ عصا جو سامنے ہے اسے میں نے زمین میں نصب کر دیا ہے اور یہ سرسبز و شاداب ہو کر پھل دے رہا ہے۔ اور والد بزرگوار نیز حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اس سے سیر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ اس یقین کو تقویت دینے پر مجبور ہو گئے کہ یوسف کسی بہت بڑے درجے پر فائز ہونے والے ہیں، چنانچہ ان کے بغض و حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالآخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو ختم کر دینا چاہا اور ان کو ختم کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب یوسف نہ ہوں گے تو والد کی توجیہات ہماری طرف ہی مرکوز ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے ایک مقام پر جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ یوسف کو اپنے ہمراہ جنگل کی طرف لے چل کر ختم کر دیا جائے۔ تبری میں ہے کہ یہودا جو انہی میں زیادہ با اثر اور عقل مند تھا کہنے لگا کہ یوسف کو قتل مت کرو، یہ بہت بری بات ہے، البتہ ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ سب نے یہ بات مان لی۔ حضرت یعقوب نے اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ زمین یوسف کو پکار رہی ہے اور جب یہ اس کے بلانے پہ گئے تو زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا اور یوسف گم ہو گئے۔ صبح کے وقت برادران یوسف
اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر یوسف کو سیر صحرا کرائیں، آپ اجازت دیں کہ ہم ان کو اپنے ہمراہ لیتے جائیں۔ حضرت یعقوب نے ان کی التماس کو یکسر ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ ہرگز نہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ہمراہ جائیں۔ برادران یوسف باپ کا جواب سن کر وہاں سے واپس چلے آئے اور سخت رنجیدہ اور ملول ہوئے۔ انہیں ایک یہ رنج تھا کہ مقصد میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، دوسرے یہ رنج تھا کہ باپ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے پھر مجلس مشاورت کا فیصلہ کیا اور ایک پوشیدہ مقام میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہمیں کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے جو عروج کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ناگہاں ابلیس ایک سفید ریش بزرگ انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان کے قریب آ پہنچا۔ ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ ابلیس جو ایک مقدس شکل و صورت میں تھا ان لوگوں سے کہنے لگا، اے جوانوں، تم کیوں اس جگہ جمع ہوئے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم لوگ سخت پریشان ہو۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی راہ نکال سکوں۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہمارے محترم بزرگ، کیا بتائیں، ہم تو سخت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور لطف یہ ہے کہ راہ چارہ مسدود کر چکے ہیں۔ ہمارے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا، بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ برادران یوسف نے کہا، ہمارے والد یعقوب نبی ہیں اور ہم 12 بھائی ہیں۔ ہم میں سب سے چھوٹا ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ ہمارے والد بس اسی کو چاہتے اور مانتے ہیں، ہماری طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے گزشتہ دن فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو ہمراہ جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں گے اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے ہم ان کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے ہمیں اسے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں۔ شیطان نے کہا کہ تم نے سیر صحرا کا جو حوالہ دیا وہ بالکل غلط تھا اور تمہارا سوال بہت قبل از وقت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بہار کا زمانہ آنے تک انتظار کرو اور جب عہد بہار آ جائے تو تم اپنے بھائی کو سیر کرنے کے لیے ابھارو۔ جب وہ تیار ہو جائے تو اپنے والد سے درخواست کرو اور اس بھائی کو آمادہ کرو کہ وہ خود اپنے والد سے تمہاری تائید میں خواہش کرے۔ جب ایسا کرو گے تو یقین ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ترکیب کارگر ہو سکتی ہے۔ پھر سب متفرق ہو گئے اور پیر باطل بھی اپنی راہ لگ گیا۔ الغرض یہ لوگ موسم بہار کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں گلزار یعقوبی میں خزاں کا دوڑ ہونے والا تھا اور برادران یوسف کے دل کا کنول کھلنے والا تھا۔ چنانچہ وہ سب اکٹھا ہو کر حضرت یوسف سے تنہائی میں ملے اور ان سے کہا کہ بھائی، بہار کا زمانہ آ گیا ہے، کسی دن چلو باغات و صحرا کی سیر کریں۔ حضرت یوسف نے کہا، مجھے تو کوئی عذر نہیں، اگر والد اجازت دیں تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں نے ادھر حضرت سے گفتگو کی اور آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی مناسب وقت والد کی خدمت میں عرضداشت پیش کر کے ان کو اپنے ہمراہ لے چلیں گے۔ ادھر حضرت یعقوب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بلند پہاڑ پر بیٹھا ہوں اور یوسف صحرا میں سیر کر رہے ہیں۔ اتنے میں چند بھیڑیے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوسف کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر جب میں یوسف کو بچانے کے لیے پہاڑ سے اترا تو دیکھا کہ زمین شگافتہ ہو گئی اور یوسف اس میں گم ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے تھے۔ حضرت یعقوب اس خواب میں بے انتہا پریشان تھے اور غمگین و رنجیدہ تھے کہ اسی دوران میں برادران یوسف حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موسم بہار میں ایک دن بھیڑ چرانے جاتے وقت اپنے برادر یوسف کو اپنے ہمراہ لیتے جائیں تاکہ ان کو خوب سیر کرائیں اور اچھی طرح ان کا دل بہلائیں۔ ہم علل صبح جائیں گے اور ہر طرح ان کی خدمت و خاطر کریں گے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب جو برادران یوسف سے ڈرے ہوئے تھے اور حالیہ خواب سے سخت متاثر تھے، بولے کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ان کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے شدید اصرار کیا اور حضرت یعقوب کو بہر صورت اطمینان دلانے کی کوشش کی
मगर हजरत याकूब किसी तरह राजी न हुए। नागाह बा रिवायत हजरत यूसुफ हाजिर खिदमत हो गए और कहने लगे, बाबा जान, अगर इजाजत दे दें तो कोई हर्ज नहीं। हजरत याकूब चूंकि ख्वाब में भेड़ियों को देख चुके थे, लिहाजा कहने लगे, मैं कैसे इजाजत दूं? अगर तुम लोग इत्तफाकन गाफिल हो गए और कोई भेड़िया मेरे नूर नजर को ले भागा तो मैं क्या करूंगा? बिरादरान यूसुफ ने कहा, बाबा जान, ये कैसे हो सकता है कि हम 10 नौजवानों के होते हुए भेड़िया इस किस्म की गुस्ताखी और नाजायज हरकत कर सके। अलगरज जब इन लोगों का इसरार हद से बढ़ गया और हजरत याकूब को हजरत यूसुफ का मंशा भी मालूम हो गया तो बादल न खास्ता हजरत यूसुफ को हमराह ले जाने की इजाजत दे दी। ये वक्त जो इजाजत मिलने का था शाम का था। बिरादरान यूसुफ अपने वालिद से इजाजत पाकर निहायत मुसरत की हालत में घर पहुंचे। इनका आलम ये था कि खुशी के मारे सारी रात अख्तर शुमारी करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ये लोग खुशी से तड़प कर अपने बिस्तरों से उठे और नाश्ता पानी से जल्द अज जल्द फरागत करके सब हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे कहा, आपने जो कल वादा फरमाया था इसके ईफा का बंदोबस्त कीजिए। ये सुनना था कि हजरत याकूब ने चेहरे हजरत यूसुफ पर एक मायूसाना निगाह डाली और बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। बेटों ने कहा, आप रोते क्यों हैं? आप घबराए नहीं, हम यूसुफ की पूरी पूरी हिफाजत करेंगे और बहुत जल्द आपकी खिदमत में वापस लाकर पहुंचा देंगे। अलगरज हजरत याकूब बादुल्नखास्ता अपने मकाम से उठे, यूसुफ को गले लगाया, इनकी चेहरे का बोसा लिया और कहा, बेटा जाओ, खुदा हाफिज। बिरादरान यूसुफ हजरत यूसुफ को लेकर मकान से बरामद हुए और इस तरफ को चल पड़े जिस तरफ इनके भेड़ बकरियों का गला रहा करता था। हजरत याकूब भी हद तरखस तक पहुंचाने के लिए हमरा हो गए। एक रिवायत में है कि जो हद तरखस थी, इस जगह एक बहुत पुराना दरख्त था। हजरत याकूब चलते चलते दरख्त के नीचे ठहर गए और उन्होंने झपट कर हजरत यूसुफ को सीने से लगा लिया और इंतहाई बेकरारी की हालत में चीख मार कर रोए। फिर यहूदा की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, ए यहूदा, मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है, मैं अपने नूरे नजर लखते जिगर को तेरे सुपुर्द करता हूँ। अलगरज बिरादरान यूसुफ रवाना हो गए और हजरत याकूब रोते पीटते वापस चले गए। जब तक इन लोगों को याकूब का सामना रहा, गुलदस्ते की तरह हजरत यूसुफ को प्यार करके साथ लिए जा रहे थे, लेकिन जो ही एक दूसरे की नजरों से ओझल हुए, बिरादरान यूसुफ ने बिसाते मोहब्बत को तय करके रख दिया और यूसुफ की तरफ दस्ते जुल्म दराज करके इन्हें खून के आंसू रुला दिया। कोई तमाचे मारता था, कोई घूंसे मारता था, कोई कान खींचता था, इसी आलम में पैदल चला रहे थे। अब हजरत यूसुफ ने भूख और प्यास से बेताब होकर रोना शुरू कर दिया। इस पर एक भाई ने कहा कि चुप रहो वरना अभी कत्ल कर देंगे। ये सुनना था कि उन्होंने यहूदा की तरफ रुख किया और कहा, ए भाई, मुझे मेरे वालिद ने आपके सुपुर्द किया था, खुदारा हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। ये सुनकर यहूदा, जो इन सब में जरी और बहादुर था, कहने लगा, घबराओ नहीं, जब तक जिंदा हूं तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता। गर्ज ये कि ये लोग इस मकाम पर पहुंचे जो बारिवायत तबरी इस जगह से दूनी मुसाफत पर था जिस मकाम पर इनके जानवरों का गला रहा करता था। कि वो जगह थी जो बैतुल मुकद्दस की राह में पड़ती थी और इसी जगह एक अंधा कुआं था, यानी यूसुफ को अपने गले गोस्पन से एक फरसख दूर ले गए और इन्हें थकाकर हलकान कर दिया। सूरत-उस-सफा में है कि चलते चलते ये लोग एक मुकाम पर ठहर गए और कहने लगे कि अब अपने मकसद में किसी सूरत से कामयाबी हासिल की जाए और यूसुफ को कत्ल करके नफ्स अम्मारा के सामने सुरखरू हुआ जाए। यहूदा ने लोगों पर कत्ल यूसुफ का रुझान देखकर कहा, सुनो, मैं कत्ल पर राजी नहीं हूँ, क्योंकि कत्ल बिला जुर्म खता निहायत अहम गुनाह है। मेरी राय ये है कि इन्हें कत्ल ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो, इससे तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। अब रह गया ये कि इस पर क्या गुजरेगी। इसकी दो सूरत होंगी, या ये इस कुएं में हलाक हो जाएगा या कोई मुसाफिर इसे पाएगा और अपने हमरा यहाँ से ले जाएगा। और मैं अपनी राय पर पूरी शिद्दत और सख्ती से अमल चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी और यूसुफ को कत्ल ही करना चाहा तो मैं इनको बाप के पास वापस पहुँचा दूंगा, क्योंकि उन्होंने इनको मेरे ही सुपुर्द किया है। ये सुनकर दीगर बिरादरान यूसुफ ने यहूदा की बात मान ली। अब इस कतई फैसले के बाद कि यूसुफ को कुएं में डाल दिया जाए, एक निहायत खतरनाक कुएं की तलाश जरूरी थी। चुनाचा कुआं तलाश किया जाने लगा। बिला आखिर बारिवायत रौज़तुस सफ़ा हुदूद कन्नान में
3 फरसख के फासले पर एक अंधा कुआं मिल गया जो अहद साम बिन नूह का खुदा हुआ था और जिसका नाम बारिवायत जब्बतुल अखयार था और जिसकी गहराई बारिवायत असा 70 गज थी। इसका मुंह बहुत छोटा था और पानी में बहुत शोर था। इसमें बेशुमार जहरीले जानवर थे। कुएं पर पहुंचने के बाद हजरत यूसुफ के भाई पूरी तरह दुश्मनी की तरफ मुतवज्जह हुए और इन्हें पकड़कर इनके कपड़े उतारने लगे। हजरत यूसुफ अपनी बेचारगी पर फरियाद करते रहे। गजिए के सारे कपड़े उतारकर उनके हाथ पांव रस्सी से बांधे और कुएं में लटका दिया। हजरत यूसुफ रोते पीटते चीखते चिल्लाते कुएं में चले जा रहे हैं। जब कुएं के अंदर की निस्फ मुसाफत तय हो गई तो जालिम भाइयों ने रस्सी को काट दिया। यूसुफ इधर तहे चाह की तरफ चले, उधर फरमाने खुदाबंदी जिब्राइल अमीन को पहुंचा। जिब्राइल, मेरे बंदे की खबर लो। जिब्राइल कुएं में पहुंचे और यूसुफ के सतह आब तक पहुंचने से पहले इन्हें अपने परों पर रोक लिया और इस सफेद पत्थर पर इन्हें बिठा दिया जो वस्ते चाह से उभरा था। हजरत यूसुफ का पत्थर पर करार लेना था कि जहरीले जानवर अपने बिलों से निकल आए, लेकिन वो कुछ अजियत न पहुंचा सके क्योंकि जिब्राइल अमीन वहां मौजूद थे और उन्होंने हिदायत कर दी थी कि खबरदार, इस बंदे बरगुज़ीदा की तरफ कोई रुख ना करे। अलगरज बरादरान यूसुफ ने इन्हें कुएं में डालकर इसके मुंह पर एक निहायत गिरा बार पत्थर रख दिया और सब के सब अपने मुस्तकिल पर। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।